عبدالحق نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اسے عربی زبان میں گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ سعودی حکومت کے بھارت سے بہت اچھے تعلقات تھے، بلکہ وہ پاکستان پر عموماً بھارت کو ترجیح دیتی تھی، لیکن پھر سوچ میں تبدیلی آنی شروع ہوئی اور سعودی حکومت نے پاکستان سے قریبی تعلق قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنیادی تعلق تو دین کے حوالے سے تھا ہی، مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے دونوں برادر ملک تھے۔ اس کے پیش نظر پاکستان میں سعودی سفیر کی اہمیت کو سمجھا گیا، چنانچہ پاکستان کے لیے جس نئے سفیر کا تقرر کیا گیا وہ ایک سعودی شہزادہ تھا۔ شاید اس کا مقصد پاکستان کو یہ احساس دلانا تھا کہ اسے اہمیت دی جا رہی ہے۔ نئے سفیر کے لیے قیمتی گاڑیاں اور دیگر ساز و سامان پاکستان آیا تو کسٹم کلیئرنس کا مرحلہ سامنے آیا۔ کلکٹر صاحب کو اتفاق سے علم تھا کہ عبدالحق عربی سے واقف ہے، انہوں نے یہ تمام معاملات عبدالحق کو سونپ دیے۔ پہلی ملاقات میں عبدالحق نے شہزادہ محمد عثمان سے عربی میں گفتگو کی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آپ تو بہت اچھی عربی بولتے ہیں، ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ یہ تو مجھے علم نہیں، عبدالحق نے اپنی فطری عاجزی سے کام لیا۔ البتہ میرے استاد بہت قابل تھے، پھر مجھے عربی بولنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، میں قرآن تک ہی محدود رہا۔ تب تو یہ بات اور حیرت انگیز ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، آپ یقیناً میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں، بس ذرا لہجے میں اجنبیت سی ہے، ورنہ ذخیرہ الفاظ تو تمہارا وسیع ہے، شہزادے نے کہا، اور لہجے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ کمی بولنے کی مشق نہ ہونے سے ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شکریہ، لیکن یہ کمی دور ہو جائے گی، میں تم سے بات کیا کروں گا۔ مگر آپ تو اسلام آباد میں ہوں گے، تو کیا ہوا، فون پر بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ جی یقیناً، شہزادہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، تم سے دوستی پکی، اس نے کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، لیکن تمہارا تبادلہ اسلام آباد بھی تو ہو سکتا ہے۔ عبدالحق گڑبڑا گیا، اس تعلق کی رفتار بہت تیز معلوم ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس سلسلے میں بات کروں؟ عبدالحق کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لاہور کراچی کی نسبت اسلام آباد سے زیادہ قریب تھا۔ سارے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹ گئے۔ شہزادہ جتنے دن کراچی میں رہا اس نے زیادہ وقت عبدالحق کے ساتھ ہی گزارا۔ وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے کہا، بس چند روز کی بات ہے، اب اسلام آباد میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ایک ہفتے بعد کلکٹر کی طرف سے عبدالحق کا بلاوا آ گیا۔ کیا حکم ہے جناب؟ عبدالحق نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ حکم میرا نہیں، اوپر والوں کا ہے، کلکٹر صاحب بولے۔ میں سمجھا نہیں جناب، میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ میں آپ کی یہ بات بھی نہیں سمجھا، تمہارا تبادلہ وزارت خارجہ میں کر دیا گیا ہے، کلکٹر صاحب نے تعصب سے کہا۔ عبدالحق کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ اس کا تبادلہ ہو سکے گا۔ وہ جانتا تھا کہ کلکٹر صاحب بہت بارسوخ آدمی ہیں، وہ وفاقی وزیر خزانہ کے داماد تھے۔ میں نے بہت اوپر تک بات کی لیکن تمہارا تبادلہ نہیں رکوا سکا، یہ سب شہزادے کی فرمائش پر ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں اس کے کام پر مامور کر کے بڑی غلطی کی، تمہیں کھو دیا میں نے، مجھے افسوس ہے جناب۔ کلکٹر صاحب نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، تم اس تبادلے پر خوش ہو نا؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سر، میرے لیے اس میں بہتری ہے۔ کیا یہ تبادلہ تمہاری خواہش یا فرمائش پر ہوا ہے؟ مجھے افسوس ہے جناب کہ آپ نے ایسا گمان کیا، عبدالحق نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں سفارش کا قائل نہیں ہوں اور اپنا کام خوش دلی اور ایمانداری سے کرتا ہوں۔ یہ تبادلہ نہ ہوتا تو بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوری عبدالحق، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس میں آپ کا قصور نہیں، صورتحال ہی ایسی تھی، اور تم دیانتدار اور کام کرنے والے نہ ہوتے تو میں تمہارے تبادلے کی پرواہ کیوں کرتا؟ کلکٹر صاحب نے گویا اپنی صفائی پیش کی۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میں نے سعودی شہزادے سے اپنا تبادلہ کرانے کے لیے تو نہیں کہا، لیکن آپ چاہیں تو اپنا تبادلہ رکوانے کے لیے ان سے بات کر سکتا ہوں۔ نہیں بھائی، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں۔ کیوں؟ حیرت ہے کہ تم اتنا عرصہ یہاں کام کر کے بھی یہ بات نہیں سمجھے، کلکٹر صاحب نے کہا۔ تم اپنا تبادلہ رکوانے کی کوشش کرو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم رشوت خور ہو۔ یہ محکمہ ہی ایسا ہے عبدالحق، میں یہ بات سمجھتا ہوں جناب، لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا۔ عبدالحق کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون مجھے کیا سمجھتا ہے، میں تو بس اللہ کو جواب دے ہوں اور میرا ضمیر میرا محتسب ہے۔ بہرحال اس کی ضرورت نہیں، کلکٹر صاحب نے کہا، لیکن میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کرنا، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ شکریہ جناب۔ عبدالحق نے تبادلے کا حکم نامہ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں اس کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا۔ جنگ بغیر اعلان کے شروع ہوئی تھی۔ بھارتی جرنیلوں کو یقین تھا کہ رات کو وہ لاہور جم خانہ میں جامع فتح بلند کریں گے۔ اکبر اس روز وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ وہ بہت متوحش نظر آ رہا تھا۔ خیر تو ہے؟ کیا بات ہے پتر؟
حمیدہ نے اس سے پوچھا۔ بھارت نے حملہ کر دیا ہے اماں۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ منہ کی کھائے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم سرحد کے بہت قریب ہیں اماں، قریب کے کچھ گاؤں گولہ باری کی زد میں آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں پتر، رب خیر کرے گا۔ مجھے بات تو پوری کرنے دیں۔ ادھر ادھر کے گاؤں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ بے وقوفی ہے، اپنے گھر چھوڑ کر کوئی جاتا ہے؟ اکبر کی آواز سن کر صفیہ بھی وہاں آ گئی، تاہم اس نے مداخلت نہیں کی۔ شوہر کی موت کے بعد اسے دنیا میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ اس وقت بھی اسے تجسس نہیں ہوا، خاموشی سے سنتی رہی۔ جان ہے تو جہان ہے اماں، اکبر نے قدرے جھنجھلا کر کہا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور نرم لہجے میں بولا، اس تمام علاقے میں پاکستان کے فوجی آ گئے ہیں اور مورچے قائم کر رہے ہیں۔ ان کا عام لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ وہ نقل مکانی کر جائیں، جو علاقہ میدان جنگ بن جائے وہ رہائشی نہیں رہتا۔ اس وقت زرینہ بھی آ گئی۔ مطلب کیا ہے ان سب باتوں کا؟ حمیدہ نے کہا۔ مطلب یہ ہے اماں کہ ہمیں وقتی طور پر علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میں عدت میں ہوں۔ صفیہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ امی، مجبوری میں اللہ نے آدمی کو ہر معاملے میں رعایت دی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بندے پر چھوڑ دیا ہے۔ صفیہ نے کہا، رعایت فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، لیکن زندگی کو خطرہ ہو تو اللہ نے حرام کو حلال قرار دیا ہے، وہ بھی مشروط ہے، اجازت پیٹ بھرنے کی نہیں۔ تو میں بھی جان بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ زرینہ سحر زدہ سی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اب حمیدہ بھی خاموش تھی۔ بحث ماں اور بیٹے کے درمیان تھی۔ ہاں یہ تو ہے، صفیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اکبر خوش ہو گیا کہ اس نے ماں کو قائل کر لیا۔ لیکن ہم گھر چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ اچانک زرینہ بولی۔ اور چاہے جنگ میں سب کچھ ختم ہو جائے، ایک دن لوٹ کر تو یہیں آنا ہے۔ یہ سن کر حمیدہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ مچلی۔ دوسرے لوگ بھی تو جا رہے ہیں۔ اکبر زرینہ کی طرف پلٹا، اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم کون سا ان سے مختلف ہیں؟ آدمی کو وقت اور حالات کے مطابق سوچنا اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے لیے یہ پریشانی نہیں، حمیدہ نے جلدی سے کہا۔ لاہور میں تمہارا اپنا گھر موجود ہے۔ اکبر نے سکون کی سانس لی، مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ پہلے امی قائل ہوئی اور اب اماں۔ شکریہ اماں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو تم کب جا رہے ہو؟ صفیہ نے اسے چونکا دیا۔ ہم سب جائیں گے امی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں عدت پوری ہونے سے پہلے یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں۔ تم زرینہ کو لے کر چلے جاؤ۔ لیکن آپ تو قائل ہو گئی تھیں۔ ابھی ذرا پہلے آپ نے میری بات مان لی تھی، تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں۔ ایسے فیصلے اپنے اپنے ہوتے ہیں، تم اپنے فیصلے پر عمل کرو، میں اپنے فیصلے پر عمل کروں گی۔ صفیہ کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اکبر نے بے بسی سے حمیدہ کی طرف دیکھا۔ آپ ہی انہیں سمجھائیں اماں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں پتر، ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں امی کو یہاں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا، اس کی فکر نہ کرو، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ اور میں بھی، زرینہ نے جلدی سے کہا۔ اکبر حیرت اور بے بسی سے بار بار ان کے چہرے دیکھتا رہا۔ ان بوڑھی آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے پتر اکبر، اللہ کی بڑی قدرت دیکھی ہے، حمیدہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ یہ جگہ جو اب حق نگر کہلاتی ہے، شہر کا شہر بس گیا ہے۔ یہاں کبھی کئی چھوٹے بڑے گاؤں ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک دن جنگ سے بڑی، بہت ہی بڑی آفت آئی اس علاقے پر، لال آندھی۔ میں نے بڑی منتیں کر کے عبدالحق کو یہاں سے بھگا دیا، وہ جا ہی نہیں رہا تھا کسی طرح، اور میں خود یہیں رکی رہی اللہ کے بھروسے پر۔ تو آپ بھی چلی جاتی عبدالحق بھائی کے ساتھ، اکبر نے کہا۔ یہی تو وہ بھی کہہ رہا تھا، حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ پر میں جانتی تھی کہ وہ دوڑ سکتا ہے، میں نہیں دوڑ سکتی، میں اس کا بوجھ بن جاؤں گی، میری وجہ سے وہ بھی مارا جائے گا، وہ کبھی نہ جاتا میرے بغیر۔ پر میں نے اپنی قسم دی تو وہ ہار گیا۔ آپ کیسے بچی؟ اکبر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، رب ہی جانتا ہے، تم اس آندھی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ریت کی دیواریں تھیں جو اڑ رہی تھیں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ریت نے مجھے سچ مچ اندھا کر دیا تھا، وہ تمام گاؤں ریت کے نیچے دفن ہو گئے، مجھے اللہ نے کہیں پہنچا دیا، میں اندھی ہو چکی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار کسی انسان کی آواز سنی تھی، بس ایک بار، اس سے پتا چل گیا تھا کہ وہاں کھجور کا ایک درخت ہے اور پانی کی ایک چاٹی۔ برسوں میں وہاں اکیلی رہی، کھجوریں اور پانی مجھے ملتا رہا، چاٹی میں پانی کہاں سے آتا تھا مجھے نہیں پتا، وہاں تو ہوا چلنے کی بھی چاپ نہیں تھی۔ میں اندھی اندازے سے نماز پڑھتی تھی، مجھے دن کا پتا تھا نہ رات کا۔ اکبر سحر زدہ سانس لے رہا تھا۔ پھر ایک دن میرا پتر عبدالحق وہاں آ گیا، اس کے ساتھ زبیر اور رابعہ کے علاوہ نور بانو بھی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا اللہ نے کیسے مجھے زندہ رکھا۔
اور کیسے عبدالحق کو مجھ تک لایا میں سمجھ نہیں سکتی تھی، بس اس کی قدرت، اس کا کرم۔ پھر مجھے آنکھیں بھی واپس مل گئیں۔ اللہ کی مہربانی سے عبدالحق نے مٹی ہٹوائی، اپنی حویلی برآمد کرائی۔ یہ کام ایسا تھا جیسے کوئی پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے۔ کچھ تھوڑا سا تو میں نے بھی دیکھا ہے اماں، تم نے کچھ نہیں دیکھا پتر، صرف حویلی اوپر آنے تک مٹی کا بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا، تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں نے جو دیکھا اس سے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ یہ بھی سمجھے کہ میں نے تمہیں یہ سب کیوں سنایا؟ اللہ کی قدرت بتانے کے لیے، وہ تو ہے، پر مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ نے دفن ہوئے مردہ گاؤں پر سے مٹی ہٹوا کر اس زمین پر یہ حق نگر آباد کرایا۔ یہاں کبھی ٹھاکروں کی گڑھی اور ہندوؤں کے دیگر گاؤں ہوتے تھے۔ اگر لال آندھی میں یہ سب دفن نہ ہوتے تو آج یہ زمین ہندوستان میں ہوتی، لیکن اب یہ حق نگر ہے اور پاکستان میں ہے۔ یہ حق نگر پاکستان کی طرح اللہ کا معجزہ ہے، اس کا کرم ہے۔ وہ رکی اور اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنی بات جاری رکھی۔ کون جانے وقت کہانی دہرا رہا ہو، ممکن ہے کافروں کے گولوں سے یہاں تباہی ہو، پر میرا ایمان ہے کہ حق نگر ختم بھی ہو گیا تو دوبارہ آباد ہوگا۔ برسوں پہلے میں نے عبدالحق کو یہاں سے جانے پر مجبور کیا تھا، آج تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم زرینہ کو لے کر چلے جاؤ، ہم دو بوڑھی عورتوں کو یہاں چھوڑ جاؤ، انشاءاللہ تم واپس آؤ گے تو ہم تمہیں یہیں ملیں گی، تم چلے جاؤ بیٹے۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی اماں، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ زمین کتنی قیمتی ہے۔ شکر ہے کہ تم نے اللہ کے اس انعام کو سمجھ لیا، یہ حق نگر اللہ کا تحفہ ہے۔ لال آندھی سے پہلے اس زمین پر میرے شوہر، میرے بیٹے اور میرے علاوہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا اماں، کاش یہ بھی سمجھ لو کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، صفیہ نے کہا، اور اس کی قیمت مسلمانوں نے اپنے خون، مال اور آبرو سے چکائی ہے۔ اکبر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا امی۔ عبدالحق کو یہ اطلاع عام لوگوں سے پہلے مل گئی تھی، عوام کو تو خبروں میں پتہ چلا تھا۔ وہ محکمہ خارجہ کے لیے ایک مصروف ترین دن تھا۔ احتجاجی مراسلہ تیار کر کے بھارت کے سفیر کے حوالے کر دیا گیا۔ بھارت نے بغیر کسی جواز اور بغیر اعلان کے فوج کشی کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ تمام دوست ممالک سے رابطے کیے گئے، ان پر صورتحال واضح کر کے ان سے ہر ممکنہ مدد کی درخواست کی گئی، لیکن ریڈیو پر عوام سے صدر پاکستان کا خطاب اہم ترین سنگ میل قرار پایا۔ جوش، ولولے اور عزم سے بھرپور اس خطاب نے عوام میں نئی روح پھونک دی۔ 18 سالہ قوم نے ایک انگڑائی لی اور 1400 سالہ امت بھی تبدیل ہو گئی۔ ہر شخص اپنے مقام پر جیسے اپنے محاذ پر تھا اور جنگ لڑ رہا تھا۔ جنگ کے لیے تیار نہ ہونے کے باوجود پاکستانی افواج نے بزدل دشمن کو حیران کر دیا، جس نے رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کیا تھا اور سوچا تھا کہ محض چند گھنٹوں میں وہ لاہور پر قابض ہوگا۔ افواج پاکستان نے نہ صرف مؤثر دفاع کیا بلکہ جارحانہ حکمت عملی تیار کر کے اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ وزارت خارجہ میں مصروفیت ایسی تھی کہ دن اور رات برابر ہو گئے تھے۔ عبدالحق کا تبادلہ سعودی سفیر شہزادہ محمد بن عثمان کی فرمائش پر ہوا تھا، اس لیے اسے ذاتی طور پر بھی سعودی سفیر سے رابطے کے لیے کہا گیا، کیونکہ سعودی حکومت کا رد عمل کچھ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ انڈونیشیا اور چین دو ایسے ممالک تھے جنہوں نے اس موقع پر پاکستان کی کھل کر مدد کی۔ عبدالحق نے سعودی سفارت خارجہ جا کر شہزادہ محمد بن عثمان سے ملاقات کی۔ شہزادے نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے شرمندگی ہے برادر عبدالحق کہ میری محبت نے تمہیں مصیبت میں پھنسا دیا۔ یہ میرے لیے مصیبت نہیں، ایک اعزاز ہے یور ہائنس، عبدالحق نے بے حد خلوص سے کہا، اور میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ ان کے درمیان پہلی ملاقات تھی، کیونکہ عبدالحق کو اسلام آباد میں وزارت خارجہ جوائن کیے چند دن ہی ہوئے تھے۔ تم مجھ سے تکلف نہ کیا کرو برادر عبدالحق، شہزادے نے بڑی محبت سے کہا۔ یہ تکلف نہیں، آپ کے مقام کا تقاضا ہے۔ اس عمارت میں تو میں آپ کو یور ہائنس کے سوا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ملاقات سرکاری تو نہیں۔ وزارت خارجہ سے مجھے سرکاری طور پر جو پیغام ملا تھا وہ میں نے اپنی حکومت کو پہنچا دیا ہے۔ یہ غیر رسمی، نیم سرکاری ملاقات ہے یور ہائنس۔ ہمیں اس وقت برادر ملک کی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ محمد بن عثمان نے ایک گہری سانس لی۔ میں اس وقت تم سے جو گفتگو کروں گا وہ ذاتی حیثیت میں ہوگی۔ میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں یور ہائنس۔ بدقسمتی سے ہماری حکومت کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تجارتی مجبوریاں ہیں، لیکن مجھ سمیت حکومت میں بعض اہم افراد اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور ہمیں بھارت پر اسے فوقیت دینی چاہیے۔
میری سفیر کی حیثیت سے یہاں تقرری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن یہ تبدیلی بتدریج ہوگی۔ پالیسیوں پر یو ٹرن لینا کسی بھی طرح اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن یور ہائنس، مجھے بات پوری کرنے دو برادر، محمد بن عثمان نے نرم لہجے میں کہا۔ اس وقت ہم کھل کر پاکستان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم مدد ضرور کریں گے، البتہ رازداری کے ساتھ، اور تمہاری حکومت کو بھی اس رازداری کا پاس رکھنا ہوگا۔ مجھے اس کی ضمانت درکار ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، عبدالحق نے جوش سے کہا۔ محمد بن عثمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم میرے لیے قابل احترام ہو برادر، لیکن یقین دہانی سرکاری ہونی چاہیے۔ یہ کام انشاءاللہ آج ہی ہو جائے گا۔ ہمارے پاس حربی وسائل تو ہے نہیں، ہم مالی مدد کے علاوہ صرف تیل فراہم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ یور ہائنس، یہ ہمارے لیے بہت ہے، اور مجھے تمہاری افواج کی کارکردگی پر خوشی بھی ہے اور فخر بھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ شوق شہادت سے مالا مال ہوتا ہے۔ کاش پوری امت ایسی ہو جائے، آمین، عبدالحق نے دل کی گہرائی سے کہا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں یور ہائنس۔ اب میں، محمد بن عثمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ بقول تمہارے غیر رسمی نیم سرکاری ملاقات ہو چکی، اب یہ ذاتی ملاقات ہے۔ جی بہت بہتر۔ محمد بن عثمان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو برادر، گزشتہ 3 روز مصروفیت ہی ایسی رہی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں مل سکی ہے۔ ارے ہاں، تمہارے گھر والے تو لاہور میں ہیں نا؟ اس سوال نے عبدالحق کو چونکا دیا۔ ان 3 دنوں میں اسے کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ اس وقت تو ہم بکھرے ہوئے ہیں یور ہائنس، اس نے جواب دیا۔ میرے بھائی بھابھی اور بھتیجا تو لاہور میں ہیں، دونوں بیویاں ایبٹ آباد میں ہیں، اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ محمد بن عثمان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی تھی، آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے وہ شوق میں ہو۔ کیا ہوا برادر عبدالحق، خیریت تو ہے؟ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن دور ہو چکا تھا اور اب ان میں سراسیمگی تھی۔ کیا ہوا برادر؟ شہزادے کے لہجے میں شفقت تھی۔ میری اماں، عبدالحق کے لیے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ سرحد کے قریب میرے آبائی قصبے حق نگر میں ہیں، میری بہن کے ساتھ۔ اوہ، محمد بن عثمان نے بے ساختہ کہا، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اور تمہیں اب تک اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا؟ پہلی بار تمہیں خیال آیا ان کا 3 دن بعد؟ جی، فرصت ہی نہیں ملی، عبدالحق نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ دعا ہی کر سکتا ہوں ان کے لیے۔ جا کر انہیں واپس لاہور کیوں نہیں لے آتے؟ ایسے وقت میں ذاتی معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں یور ہائنس، میں 1 دن کی چھٹی بھی نہیں لے سکتا۔ ویسے بھی حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ محمد بن عثمان ابو سے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری عربی بولنے کی صلاحیت نے مجھے تمہارا دوست بنایا برادر عبدالحق، اس کے لہجے میں محبت تھی، لیکن اب میں تمہیں گہرائی میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تم سے تعلق پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا، اب وہ اماں اور حق نگر کے بارے میں فکر مند تھا۔ ایک بات بتاؤ، جہاں تمہاری ماں ہے وہاں فون ہے؟ جی ہاں ہے۔ نمبر بتاؤ۔ عبدالحق نے نمبر بتایا۔ محمد بن عثمان نے نمبر ملایا۔ کئی بار کی کوشش ناکام ہوئی تو اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اس سلسلے میں ایکسچینج سے معلومات کرے۔ سیکرٹری نے بتایا کہ تقریباً تمام سرحدی علاقوں کا مواصلاتی رابطہ باقی ملک سے منقطع ہو چکا ہے۔ اب تو بس یہی ایک صورت ہے کہ تم خود وہاں جاؤ، محمد بن عثمان نے عبدالحق سے کہا، اور یہ ممکن نہیں۔ خیر، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اب سرکاری بات ہو جائے۔ عبدالحق کو محمد بن عثمان کے اس اچانک رویے پر حیرت ہوئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان معاملات میں رازداری کی ضرورت ہے، قوموں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم میری بات غور سے سنو، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہماری حکومت کھل کر تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات خبروں میں نہیں آئے گی، اور میں تمہارے صدر یا وزیر خارجہ سے ملوں تو یہ خبر بنے گی، اور ان میں سے کوئی مجھ سے ملنے آئے تو یہ بھی خبر ہوگی۔ مجھے قومی سطح پر اس یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جو کچھ بھی کریں گے اس کے بارے میں مکمل رازداری سے کام لیا جائے گا۔ اب یہ کام آسان تو نہیں۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایک ہی راستہ ہے، ٹیلی فون۔ محمد بن عثمان نے اس کی بات پوری کر دی۔ جی ہاں، ٹیلی فون بھی ہاٹ لائن، صدر صاحب خود مجھ سے بات کریں گے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ ہے، محمد بن عثمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بات صدر صاحب تک کون پہنچائے گا؟ عبدالحق چکرا گیا۔ بات درست تھی، مسئلہ پروٹوکول کا تھا، وہ براہ راست صدر صاحب سے تو بات نہیں کر سکتا، اصولاً تو اسے یہ بات سیکرٹری خارجہ سے کرنا تھی، سیکرٹری خارجہ وزیر خارجہ سے، اور پھر وزیر خارجہ صدر سے بات کرتا۔ محمد بن عثمان جیسے اس کی سوچیں پڑ رہا تھا۔
तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन हमें कोई और सूरत निकालनी होगी। मुझे तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। सोचा जाए तो कोई सूरत निकल ही आती है। जरा देर बाद मोहम्मद बिन उस्मान ने खाका अब्दुल हक के सामने रख दिया। तफसील उसने जुबानी बताई। तो वो हमारी इमदाद नहीं करेंगे? सेक्रेटरी ने कहा। जी जनाब, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये तो हाल है मुसलमानों का, मुसलमानों के बजाय कुफ्फार की मदद करते हैं। सेक्रेटरी जज्बाती हो गया। और जनाब, उन्होंने मुझे एक शिकायतनामा इस हिदायत के साथ दिया है कि ये मुझे खुद सदर साहब को पहुंचाना है। वो कौन होता है ये हुक्म सादिर करने वाला? सेक्रेटरी को गुस्सा आ गया। लाओ, मुझे दिखाओ वो शिकायतनामा। उन्होंने कहा था कि ये मैं सिर्फ सदर साहब के हाथ में दूं। तुम हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हो अब्दुल हक साहब, किसी और के हुक्म के पाबंद नहीं हो। ये दुरुस्त है जनाब। अब्दुल हक ने वो सरकारी खत सेक्रेटरी के हवाले कर दिया। खत खुले हुए लिफाफे में था। सेक्रेटरी को यह देखकर हैरत हुई, ताहम उसने खत निकाला और पढ़ने लगा। पढ़ने के दौरान उसके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है। ये बकवास है, उसने खत को दोबारा लिफाफे में रखते हुए कहा। उन्हें शुबा है कि उनकी कॉलें टेप की जा रही हैं। उन्हें शुबा है कि इंटेलिजेंस वाले उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके सिफारती हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। नीरी बकवास है। मुझे तो मालूम नहीं जनाब, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। सेक्रेटरी ने जैसे उसकी बात सुनी नहीं। और हाल ये है कि वो खुद सिफारती आदाब से बेबहरा है। उसने कहा, हमारे ही अफसर के हाथ ये शिकायतनामा भेजा, इसका उसे कोई हक नहीं था। वो फर्स्ट सेक्रेटरी के हाथ ये खत हमें भिजवाता, सदर साहब से बराह रास्त। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है जनाब कि मेरे ख्याल में सदर साहब। उस वक्त फोन की घंटी बजी। सेक्रेटरी ने फोन उठाया। अब्दुल हक जानता था कि ये किसका फोन है। वो प्रोग्राम के ऐन मुताबिक था। ठीक है, बात कराओ, सेक्रेटरी ने माउथ पीस में कहा। फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर अब्दुल हक से बोला, हिज हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन उस्मान का फोन है। उसके लहजे में तहकीर थी। अब्दुल हक ने बेपरवाही से सर झटक दिया। जी, आप कैसे हैं योर हाइनेस? सेक्रेटरी फोन पर भी तकरीबन कॉर्निश बजा लाया। मेरा शिकायतनामा सदर साहब तक पहुंचा दिया गया? दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं योर हाइनेस, अभी तो अब्दुल हक साहब यहाँ पहुंचे हैं। आपने पढ़ लिया उसे? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ योर हाइनेस, जबकि वो सदर साहब के लिए है। सेक्रेटरी ने अब्दुल हक को आंख मारते हुए कहा, बस तो आप अब्दुल हक के हाथ उसे सदर साहब को भिजवा दें। सॉरी योर हाइनेस, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, सेक्रेटरी ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। क्यों? दूसरी तरफ से सख्त लहजे में पूछा गया। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है योर हाइनेस। कायदे के मुताबिक हम तो कासिद के जरिए इसे सदर साहब के सेक्रेटरीट तक भिजवा सकते हैं। आप ये ना भूले मिस्टर सेक्रेटरी कि आप इस वक्त हालत जंग में हैं और मेरी शिकायत बड़ी संगीन नौयत की हैं, जिनका फौरी तौर पर अजाला किया जाना चाहिए। मैं ये भी बता दूं कि मुझे ये इल्म है कि आपके दफातर में फाइलें किस रफ्तार से चलती हैं, इसीलिए इस खत को डायरेक्ट सदर साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन योर हाइनेस, ये अब्दुल हक का बल्कि मेरा भी मनसब नहीं कि हम बराह रास्त सदर साहब। आप बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तरीका मैं बताता हूँ, दूसरी तरफ से खुश्क लहजे में कहा गया। सेक्रेटरी सुनता रहा। फिर उसने मरे मरे लहजे में कहा, यस योर हाइनेस, और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उसने रुमाल से पेशानी का पसीना खुश्क किया और अब्दुल हक को पुरख्याल नजरों से देखता रहा। तुम्हारी तो सफीर साहब से खासी गहरी दोस्ती है। दोस्ती तो लेवल के मुताबिक होती है जनाब, अब्दुल हक ने बेतामुल कहा। मैं अरबी बोल और समझ लेता हूँ। दोस्ती कैसी जनाब? कस्टम्स में इस बुनियाद पर हिज हाइनेस का कंसाइनमेंट मेरे सुपुर्द किया गया था, लेकिन तुम्हारा यहाँ तबादला भी उन्हीं की फरमाइश पर हुआ है। सेक्रेटरी का अंदाज मोतरिजाना था। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैं कस्टम्स में बहुत खुश था। सेक्रेटरी मुस्कुराया। यही तो मुझे हैरत हुई थी, कस्टम्स छोड़कर वजारत खारजा में कौन आता है? अब्दुल हक का चेहरा तमतमा उठा। मैं तो हर जगह और हर हाल में खुश रहने वाला आदमी हूँ जनाब। सेक्रेटरी ने जैसे सुना ही नहीं। यानी यकतरफा मोहब्बत है ये। हिज हाइनेस ने तुम्हें बुलवा लिया तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। अब्दुल हक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सामने जो बड़े मामलात थे उनके पेश नजर इसे पी लेना ही मुनासिब था। ताहम उसने कहा, कैसी मोहब्बत, कहाँ की दोस्ती जनाब? देखें, इसी ख्याल से तो मुझे उनके पास भेजा गया था, वरना मेरी इतनी हैसियत तो नहीं थी। और अब नतीजा देखें। मैं खाली हाथ वापस आया, लेकिन नहीं, साथ में उल्टा एक शिकायतनामा ले आया। डिप्लोमेसी दर हकीकत मुनाफिकत और बेगैरती का नाम है, सेक्रेटरी ने सर्द आह भरकर कहा। अब मुझे देखो, जी तो मेरा चाह रहा था कि बेभाव की सुनाऊं उसे, लेकिन सब कुछ भूलकर मुझे उसकी हिदायत पर अमल करना है। मैं जा सकता हूँ? अब्दुल हक ने मासूमियत से पूछा। अभी नहीं,
सेक्रेटरी ने कहा। मैं सदर साहब के पीए से बात कर लूं, फिर बताता हूं। सदर की शख्सियत ऐसी थी कि उनके सामने आदमी को अपना वजूद बेईमानी लगने लगता था। अब्दुल हक तो वैसे ही उनसे बहुत मुतासिर था। वो ना मईशतदां थे, ना माहिर इक्तसादियात, लेकिन उन्होंने निहायत काबिल और लायक लोगों की एक टीम बनाई थी जिसने मुल्क की मईशियत को मुस्तकबिल के लिए एक निहायत ठोस बुनियाद फराहम कर दी थी। इसके नतीजे में मुल्क में खुशहाली आ रही थी। अच्छे हुक्मरां ऐसे ही होते हैं। सुना है कि सऊदी सफीर ने अपना कोई शिकायतनामा मुझे भेजने पर इसरार किया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे जरिए। सदर साहब ने गूंजदार आवाज में कहा। लाओ, वो शिकायतनामा देखा तो जाए। लिफाफा अब्दुल हक के हाथ में था। उसने सदर साहब की तरफ बढ़ा दिया। ये महज दिखावा है जनाब सदर, इससे फाड़कर फेंक दीजिएगा। असल पैगाम तो जुबान है, ये कि आप सऊदी सफीर से हॉटलाइन पर बात कर लें। सदर साहब के चेहरे पर हैरत के आसार नजर आए। ओह, तुम्हारा सऊदी सफीर से ऐसा क्या ताल्लुक है कि उसने इस काम के लिए तुम्हें मुंतखब किया? ये उनकी इनायत है जनाब सदर कि वो मुझे दोस्त समझते हैं, हालांकि मैं इसका अहल हरगिज नहीं हूँ। सदर साहब ने गहरी नजरों से उसे देखा। कोई अहलियत तो होगी। सऊदी सफीर का ताल्लुक शाही खानदान से है। ये लोग ऐसे ही दोस्तियां नहीं करते। मामूली सी बात है जनाब, अब्दुल हक ने नजरें झुकाए झुकाए कहा। अरबी जुबान की कुछ शुद्ध बुद्ध है मुझे, बोल और समझ लेता हूँ। सदर साहब मुस्कुराए। तो ये तो बड़ी खूबी हुई ना। फिर उनका अंदाज बदल गया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अब्दुल हक ऑफिस पहुंचा तो जैसे दुनिया ही बदल चुकी थी। फौरन ही सेक्रेटरी के सामने उसकी पेशी हो गई। सेक्रेटरी के तेवर ही बदले हुए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अब्दुल हक, उसने बिला तमहीद सख्त लहजे में कहा। मैं समझा नहीं जनाब। हमने तुम्हें सऊदी सफीर के पास एक कौमी काम के सिलसिले में भेजा था, वो तो हुआ नहीं, लेकिन तुमने अपना जाती काम करा लिया। आप क्या कह रहे हैं जनाब? अब्दुल हक ने एहतजाज किया। कैसा जाती काम? बनो मत, खैर इसे छोड़ो। अब तुम 7 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिख दो। मैं इसी वक्त इसे मंजूर करूंगा और इसी वक्त से तुम्हारी छुट्टी शुरू। अब्दुल हक हक्का बक्का रह गया। मगर मैं छुट्टी पर जाना ही नहीं चाहता। ये तो हंगामी सूरत हाल है, ऐसे में छुट्टी। यही तो बात है, सेक्रेटरी ने झुंझुलाकर कहा। छुट्टी मिलने का सवाल ही नहीं था। यहाँ तो छुट्टियां मनसूख करके लोगों को ड्यूटी पर बुला लिया गया। हमने तुम्हें सफीर के पास भेजा तो तुमने उससे छुट्टी की बात कर ली। अब्दुल हक का मुंह खुले का खुला रह गया। मेरे हलक से यह बात नहीं उतर रही थी कि शिकायतनामा सदर साहब को भिजवाने की क्या तुक है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे हाथ। अब समझ में आई कि ये तुम्हारी छुट्टी का मामला था। अब्दुल हक की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हुआ क्या है जनाब, कुछ बताएं तो, उसने फरियाद करने वाले अंदाज में कहा। सदर साहब के पीए का फोन आया कि तुमसे 1 हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त लेकर छुट्टी मंजूर करके तुम्हें फौरी तौर पर रिलीव कर दिया जाए। आपके ख्याल में मैंने सफीर साहब से अपनी छुट्टी के लिए बात की होगी? अब्दुल हक के लहजे में बेयकीनी थी। सामने की बात है, खुली बात है, सेक्रेटरी ने बेहद खराब लहजे में कहा। इसके लिए तो सफीर साहब आपको भी फोन कर सकते थे। चिड़िया के शिकार के लिए तोप इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अब्दुल हक ने दलील दी। तुम जानते थे कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है। मैं इनकार कर देता और मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहब भी इनकार कर देते। इसीलिए तुमने सफीर साहब को सदर साहब का रास्ता दिखाया होगा। सफीर साहब तो ये सब कुछ नहीं समझ सकते। अब अब्दुल हक बहुत तेजी से सोच रहा था। सदर साहब ने हॉटलाइन पर सऊदी सफीर से राब्ता किया होगा। सफीर ने सदर साहब पर सिफारती नजाकतों और राजदारी की अहमियत वाज़ेह करने के बाद सऊदी अरब की तरफ से दी जाने वाली इमदाद की तफसील बताई होगी। ये भी तय था कि उसके सिफारत खाने से निकलते ही सफीर ने सऊदी हुकूमत से राब्ता करके इमदाद के बारे में मामलात तय किए होंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि ये बातें पहले ही तय हो चुकी हों। बहरहाल सदर साहब से फोन पर गुफ्तगू के आखिर में सफीर ने उसकी छुट्टी का मामला सामने रखा होगा। सदर साहब के नजदीक वो एक छोटी सी फरमाइश होगी। उन्होंने इस सिलसिले में अपने पीए को हिदायत कर दी होगी। सऊदी सफीर यकीनी तौर पर बहुत ज़हीन आदमी था। वो एक अमल से कई मकासद हासिल करने की सलाहियत रखता था। ये बात उसने साबित कर दी थी। अब्दुल हक समझता था कि सफीर ने उसकी ज़रूरत को महज असल मामले को कैमोफ्लाज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने एक सच्चे दोस्त की हैसियत से बड़े खुलूस से उसकी मदद की। सूरत हाल ऐसी थी कि वो मदद अस खुद असल मामले के लिए पर्दा बन गई। अब्दुल हक ने दरख्वास्त सेक्रेटरी की तरफ बढ़ाई। उसने फौरी तौर पर मंजूरी का नोट लिखकर उस पर दस्तखत किए और दरख्वास्त पर पेपर वेट रखते हुए उससे कहा, अब तुम जा सकते हो। अब्दुल हक दरवाजे की तरफ बढ़ा। सेक्रेटरी के पुकारने पर उसने पलट कर देखा। मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई अपने किसी काम के लिए मुझ पर सिफारिश के जरिए दबाव डलवाए। ये बात जहन में रखना अब्दुल हक। अब्दुल हक उससे कहना चाहता था
کہ اس نے تو یہاں سفارش اور رشوت کے بغیر کام ہوتے ہی نہیں دیکھے، لیکن یہ مناسب نہیں تھا۔ وہ جواب دیے بغیر پلٹا اور کمرے سے نکل آیا۔ نوربانو کو عبدالحق کے اسلام آباد تبادلے کی خبر نے پریشان کر دیا تھا۔ اسلام آباد اور ایبٹ آباد کے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ تھا۔ عبدالحق کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ دفتر سے چھٹی کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ایبٹ آباد چلا جائے۔ وہ سحر خیز تھا، یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ رات ایبٹ آباد میں گزارے اور صبح یہاں سے سیدھا اپنے دفتر چلا جائے، جبکہ یہاں کی صورتحال کے مطابق نوربانو اس کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہاں صورتحال چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے والی ہو گئی تھی۔ اب چھپانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہاں تو سب خیر تھی، رشیدہ اور عابیہ کے سوا کسی کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ لیکن عبدالحق آ جاتا تو یہ خیال آتا تو نوربانو کو پسینے چھوٹنے لگتے۔ اطمینان کی بات صرف اتنی تھی کہ عبدالحق وعدے کا پاس رکھنے والا تھا، لیکن صرف اس بات سے نوربانو کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ بھی ہو، وہ بہرحال انسان تھا اور مرد، فطری تقاضے تو اسے بھی ستاتے ہوں گے، پھر وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ اتنا کم فاصلہ، تو کیا عجب ہے کہ وہ کسی دن ایبٹ آباد چلا آئے، چاہے بعد میں اس پر شرمندہ ہو یا پچھتائے۔ انسان کا تو اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک کمزور لمحے میں سب کچھ ہار جاتا ہے۔ جبکہ یہاں تو تحریک بھی بہت بڑی تھی، اس لیے عبدالحق نے فون کر کے تبادلے کی اطلاع دی تو نوربانو نے احتیاطاً اپنی کھڑی کی ہوئی دیوار کو 2 اور درے لگا کر مزید اونچا کر دیا۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ بہت قریب آ رہے ہیں، اس نے چہک کر کہا۔ ہاں، بہت قریب، لاہور سے بھی اور ایبٹ آباد سے بھی۔ اسلام آباد سے ایبٹ آباد کا سفر کتنی دیر کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دفتر سے چھٹی کر کے یہاں آئیں، رات گزاریں اور صبح یہاں سے دفتر چلے جائیں۔ بالکل ممکن ہے، لیکن یہ تم کہہ رہی ہو؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرانی در آئی۔ تو اور کون کہہ سکتا ہے؟ نوربانو نے لہجے میں بے خودی سموتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا پتا کہ میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں، کتنی کمی محسوس کرتی ہوں آپ کی۔ شاید اس عرصے میں بیویوں کو شوہر کے سہارے کی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ آئیں گے نا؟ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ میں اسلام آباد تبادلے کے بعد کی بات کر رہی ہوں۔ عبدالحق نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم کچھ بھول رہی ہو، مجھے تو اس وقت آپ کے سوا کچھ یاد ہی نہیں، حالانکہ یہ بات تمہیں کبھی بھولنی ہی نہیں چاہیے۔ نوربانو کو ڈھارس بندھی، تقویت کا احساس ہوا، گویا عبدالحق کو اپنا وعدہ یاد ہے۔ تاہم اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ تمہیں یاد نہیں؟ آپ یاد دلا دینا۔ تم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، مجھے پابند کیا تھا، تم نے ایک منت مانی تھی، تمہیں یاد نہیں؟ نوربانو نے اپنی آواز سے یہ تاثر دیا کہ جیسے اسے زبردست جھٹکا لگا ہے۔ ارے وہ تو میں بھول ہی گئی تھی، اس نے لہجے میں تعصب سموتے ہوئے کہا۔ اب سوچتی ہوں کہ کتنی بڑی حماقت کر بیٹھی ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ آدمی حماقت کا ازالہ بھی تو کر سکتا ہے۔ کیسے؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھ سے آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ تم وعدے کی اہمیت نہیں سمجھتی، عبدالحق نے تمہیدی لہجے میں کہا۔ اللہ تو انسانوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی بھی پسند نہیں کرتا، جبکہ منت تو اللہ سے کیا ہوا عہد ہوتا ہے، جو بندے نے مانگا ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اس سے پھرنا تو اللہ کو صریحاً ناراض کرنا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ… نوربانو رونے لگی۔ شاید میں تم سے زیادہ تڑپ رہا ہوں تمہارے پاس آنے کے لیے، عبدالحق نے کہا، لیکن کیا کروں؟ تم نے ہی مجھے پابند کیا، مجھ سے وعدہ لیا، اور میں وعدہ شکنی کا قائل نہیں ہوں۔ تو کیا میں یوں ہی ترستی رہوں گی آپ کے لیے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ایک صورت ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے ہر طرح سے بندوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ قسموں اور وعدوں سے نکلنے کے لیے کفارے کا راستہ ہے، لیکن یہاں ہمیں دوہرا کفارہ ادا کرنا ہوگا، تمہیں الگ اور مجھے الگ۔ میں قرآن پاک میں دیکھوں گا اور کسی صاحب علم سے رہنمائی بھی طلب کروں گا اس سلسلے میں۔ نوربانو بری طرح دہل گئی، اسے احساس ہوا کہ وہ عبدالحق کو پکا کرنے کے اس کھیل میں مناسب حدود سے آگے نکل گئی تھی۔ نہیں عبدالحق صاحب، اس کی ضرورت نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ معاملہ بہت بڑا اور اہم ہے میرے لیے، بات آپ کے بچے کی ہے، خدا نخواستہ اسے کسی بھی طرح کا نقصان پہنچ جائے تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم دونوں کو ہی اپنے عہد کی پابندی کرنی ہوگی۔
بھول جائیں اس بات کو۔ دوسری طرف عبدالحق نے سکون کا سانس لیا، یہ اس کی آواز سے ظاہر تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، صبر کرنا ہی مناسب ہے، اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے، ہمیں انشاءاللہ اس کا صلہ بھی ملے گا۔ لیکن شاید عبدالحق کے اندر کا مرد جاگ چکا تھا، اس کی اگلی بات سن کر تو نور بانو پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مگر خوش قسمتی سے میری ایک بیوی اور بھی ہے، عبدالحق نے کہا، میں اس سے ملنے کے لیے تو آ سکتا ہوں، اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے مجھ پر۔ نور بانو چند لمحوں کے لیے گنگ ہو کر رہ گئی، پھر اس نے جلدی سے دلیل دی، لیکن میں بھی تو یہی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، بات مشکل سہی مگر میں دل پر پتھر رکھ لوں گا، نہیں ملوں گا تم سے۔ نور بانو کی حاسدانہ فطرت اس طرح ابھری کہ وہ خود پر قابو ہی نہ رکھ سکی۔ تو یوں کہے نا، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں تو تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن وہ بھی بہرحال میری بیوی ہے، اور تم نے خود اصرار کر کے اس سے میری شادی کرائی تھی، ورنہ خدا گواہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اب تم تنگ دلی اور روایتی جہالت کا مظاہرہ کرو تو یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ تمہیں تو اپنی فطرت کا پتہ تھا، تمہیں یہ شادی کرانی ہی نہیں چاہیے تھی، اب اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، تمہاری منت کی خاطر میں انہیں نظر انداز کر کے گناہگار نہیں ہو سکتا۔ یہ فلسفہ مجھے نہ پڑھائیں، وہ کم عمر بھی ہے اور حسین بھی، اس لیے تمہاری سوچ کبھی نہیں بدلے گی، عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ تم اسے اپنی بہن سمجھتی تھی، مگر اب تمہارے لیے وہ محض سوکن ہے۔ نور بانو نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا، عبدالحق کی ہر بات درست تھی، اسے غلط ثابت کرنے کے لیے وہ اسے یہاں آنے اور ارجمند سے ملنے کی اجازت بھی دے دیتی کہ عبدالحق اس سے ملے یا ارجمند سے، دونوں صورتوں میں اس کا پول کھل جاتا۔ اس نے جلدی سے پینترا بدلا، وہ اب بھی میرے لیے بہن ہی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میں اصرار نہ کرتی تو آپ کبھی اس سے شادی نہ کرتے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زچگی کے عرصے میں عورتوں کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، میں شاید چڑچڑی ہو گئی ہوں، کچھ اس وجہ سے کہ آپ سے دوری بھی ہے۔ میں کب دور رہی ہوں آپ سے، یہ پہلا موقع ہے، اور اس کا سبب بھی میں خود ہوں، اس لیے اور زیادہ جھنجھلاتی ہوں۔ آنے والے کی فکر نہ ہوتی تو خود اصرار کر کے آپ کو بلواتی، لیکن اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ لیکن میں تو… وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہے گا، اس نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بات پوری کرنے دیں، آپ یہاں آئیں سر آنکھوں پر، میرا کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا، لیکن یہ جانتی ہوں کہ اس طرح آپ بھی آزمائش میں پڑیں گے اور میں بھی۔ اتنے قریب آ کر آپ مجھ سے ملے بغیر رہ سکیں گے؟ اس نے چند لمحے انتظار کیا، لیکن دوسری طرف سے حسب توقع جواب نہیں ملا۔ خیر، آپ تو رہ لیں گے، لیکن اپنا مجھے معلوم ہے کہ میں نہیں رہ سکوں گی، اس نے دوسرے زاویے سے وار کیا۔ خیر، آپ آ جائیں۔ نہیں، میں نہیں آ رہا ہوں، میں نہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں نہ خود کو۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد عبدالحق نے ریسیور رکھا تو نور بانو نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت وہ بال بال بچی تھی اور حماقت اس کی اپنی تھی، بات کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہیے تھا جہاں واپسی ممکن ہی نہ رہے۔ عبدالحق کے اسلام آباد تبادلے کو چند روز ہی ہوئے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اس بات کو اب 3 دن ہو گئے تھے اور عبدالحق کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی، مگر اسے احساس تھا کہ ارجمند اس سے کہیں زیادہ پریشان ہے عبدالحق کے لیے۔ رشیدہ کا کہنا تھا کہ پریشانی نہ ارجمند کے لیے اچھی ہے اور نہ ہی بچے کے لیے۔ نور بانو نے ارجمند کو سمجھانے کی کوشش کی، تم پریشان نہ ہو، جنگ کی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی ہوگی۔ میں پریشان نہیں ہوں آپی، ارجمند نے کہا، البتہ مجھے دادی اماں کی فکر ہے، حق نگر تو بالکل سرحد پر ہے۔ مجھ سے چھپاتی ہو؟ میں بہن ہوں تمہاری، کیا جانتی نہیں ہوں تمہیں؟ خوش قسمتی سے اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ لو، فون آ گیا ان کا، نور بانو نے بہت یقین سے کہا۔ اب پہلے تم ہی بات کر لو تاکہ تسلی ہو جائے تمہاری۔ ارجمند نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ ہی اسے عبدالحق سے بات کرنے کا موقع ہی کب دیتی تھی؟ نور بانو کے سامنے اس وقت 2 مقاصد تھے، ایک تو عبدالحق کا یہ تاثر زائل کرنا کہ وہ ارجمند کو سوکن سمجھتی ہے، دوسری ارجمند کی پریشانی دور کرنا جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ آخر وہ بچہ اسی کو تو ملنا تھا، وہ اسی کا بچہ تو کہلاتا۔ اٹھاؤ نا فون، اس نے ذرا ڈپٹ کر کہا۔ ارے ارجمند، عبدالحق کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی، تمہاری آواز تو کب سے نہیں سنی میں نے، بہت مصروف رہتی ہو۔ جی، اتفاق ہے کہ آپ کا فون جب بھی آیا میں مصروف تھی۔ کیسی ہو تم؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آپ نے تو پریشان کر دیا ہمیں۔ ہمیں؟ تم تو نہیں ہوئی نا پریشان؟
عبدالحق نے ذرا شوخ لہجے میں کہا۔ جی میں بھی، ارجمند نے کنکھیوں سے نوربانو کو دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ فون کیوں نہیں کیا اتنے دن سے؟ تمہیں نہیں پتا ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے؟ اتنی مصروفیت رہی کہ دن رات برابر ہو گئے۔ ارجمند نے نوربانو کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ لیجیے آپ ہی سے بات کیجیے، یہ بہت پریشان ہو رہی تھیں۔ نوربانو نے ریسیور لیتے ہی شکایات کا دفتر کھول دیا۔ عبدالحق نے اسے مصروفیت کے بارے میں بتانے کے بعد کہا، فون میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے اماں سے ملنے جانے کے لیے خاص طور پر 1 ہفتے کی چھٹی دی گئی ہے۔ میں صبح حق نگر جا رہا ہوں، وہاں سارے رابطے منقطع ہیں، میں فون نہیں کر سکوں گا وہاں سے، پریشان نہ ہونا۔ لیکن نوربانو تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی۔ کمال کرتے ہیں آپ، کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہاں جانے کی، وہ تو بالکل سرحد ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے، وہاں میری اماں موجود ہیں۔ عبدالحق نے خشک لہجے میں کہا۔ موجودہ صورتحال میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ میں نے کہا نا، تم مجھ سے اس طرح بات نہ کرو، میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عبدالحق کے لہجے نے نوربانو کو دہلا دیا۔ آپ کو میری پریشانی کا بالکل خیال نہیں، خیال نہ ہوتا تو فون کر کے تمہیں کیوں بتاتا، بتائے بغیر ہی نہ چلا جاتا۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا اور واپس آتے ہی فون کیجیے گا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، خدا حافظ۔ حمیدہ عبدالحق کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تو یہاں کیوں آ گیا بیٹے؟ تمہارے لیے، زرینہ کے لیے، اکبر اور چچی کے لیے، اپنے سب لوگوں کے لیے۔ لیکن ایسے حالات میں سفر کرنا، میں نے تو سفر کیا ہے، آپ سب لوگ تو یہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ لاہور چلے جائیں، اکبر نے کہا، لیکن اماں آمادہ ہی نہیں ہوئی۔ پھر خالد نے بھی مجھے سمجھایا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عبدالحق بھائی، یہاں سے کوئی نہیں گیا، سب لوگ جوش سے بھرے ہوئے ہیں، محاذ پر جا کر لڑنا چاہتے ہیں، فوجیوں نے بڑی مشکل سے روک رکھا ہے انہیں۔ اور صورتحال کیا ہے یہاں کی؟ حق نگر سے متصل جو گاؤں حق نگر کی حدود میں ہے وہ فوج نے خالی کرا لیے ہیں، وہ لوگ اس وقت یہاں حق نگر میں ہی ہیں، اکبر نے بتایا۔ بھارتی گولہ باری سے دیہاتوں میں کافی نقصان ہوا ہے، اور یہاں شروع میں تو اس طرف کے کچھ علاقے میں گولے آ کر گرے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر جب فوج آ گئی، مورچے بن گئے تو اب تک سکون ہے۔ مورچے کہاں لگے ہیں؟ وہ جو گاؤں خالی کرائے گئے تھے نا، وہاں۔ تو اب کچھ دیر کے لیے آرام کر لے پتر، تھک گیا ہوگا۔ حمیدہ نے مداخلت کی۔ تھکن کیسی اماں، آرام سے آیا ہوں۔ مگر حمیدہ کے اصرار پر اسے لیٹنا ہی پڑا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد حق نگر کے لوگ آنے لگے۔ آرام کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اکبر نے ٹالنا چاہا لیکن عبدالحق نے منع کر دیا۔ عبدالحق کے کہنے پر اکبر نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ اب عبدالحق کا یہاں آنا کم ہی ہوتا تھا، لیکن ہر بار اسے حیرت ہوتی تھی، ہر بار اسے احساس ہوتا تھا کہ اللہ کے کرم سے یہاں اس کی عزت، اس کا مرتبہ پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ یہی نہیں، عزت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ پاکستان میں پیدا ہونے والوں کی ایک نسل جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ ہر بار پرانے چہروں کے درمیان اجنبی چہروں کی کثرت دکھائی دیتی تھی، لیکن ان چہروں پر بھی اور ان آنکھوں میں بھی اس کے لیے وہی محبت اور احترام تھا جو انہیں ان کے بڑوں نے دیا تھا۔ وہ لڑکے اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن وہ ان لڑکوں کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ جو ہجرت کر کے آئے کیسے احسان شناس لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو قصے کہانیوں کے بجائے تحریک پاکستان کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے انہیں ہجرت کے سفر کی سچی داستانیں سنائی تھی۔ انہوں نے انہیں ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا تھا کہ پاکستان کی کیا قیمت ادا کی گئی ہے اور یہ ملک کتنا مبارک اور اہم ہے، اور انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کس حال میں یہاں پہنچے تھے اور عبدالحق نے کس طرح ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے سب کچھ کیا۔ آج وہ جو کچھ بھی ہیں اللہ کے فضل اور عبدالحق کے ایثار و محبت کی وجہ سے ہیں۔ ان کی ماں نے ہمیشہ انہیں تلقین کی تھی کہ عبدالحق کا ان کی آنے والی نسلوں تک پر احسان ہے، یہ انہیں کبھی نہیں بھولنا ہے۔ پرانے لوگوں میں سے کچھ کم ہو گئے تھے، اللہ کے ہاں چلے گئے تھے۔ عبدالحق ان میں سے ایک ایک کے گھر دعا اور تعزیت کے لیے گیا۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے خود پر افسوس ہوا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے اور بڑے ہو رہے تھے، وہ پاکستان کا مستقبل تھے اور وہ ان سے، ان کی ضرورتوں اور ان کی تربیت سے بے خبر تھا۔ اس رات اس نے بہت کچھ سوچا۔ اگلی صبح اس نے تمام لڑکوں کو بلا لیا۔ وہ ان سے بات کرنا، ان کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہتا تھا۔ شاید قدرت نے اسے وہاں اس کام کے لیے ہی بھیجا تھا۔ وہاں دو بڑی ضرورتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں آبادی کے لحاظ سے اسکول نہیں تھے اور میٹرک کے بعد کالج کی تعلیم کے لیے انہیں بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ صاحب حیثیت لوگ تو اپنے بچوں کو شہر بھجوا دیتے تھے، لیکن باقی لوگ یوں ہی رہ جاتے تھے۔
اس نے مختلف علاقوں میں 4 اسکول اور 2 کالج قائم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ایک گرلز کالج تھا۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کا مسئلہ بھی تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں بھی کوشش کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں عورتیں بڑی ہنرمند تھیں۔ سلائی، کڑھائی اور دستکاری کے ایسے نمونے اس نے دیکھے کہ وہ دنگ رہ گیا، اور جن ہنرمندوں کا بری طرح استعمال ہو رہا تھا ان میں مرد بھی تھے۔ شہر سے دکاندار آتے اور ان کی چیزوں کو کوڑیوں کے مول خرید کر لے جاتے، جبکہ شہروں میں وہ چیزیں مہنگے داموں فروخت ہوتی تھیں۔ عبدالحق نے فیصلہ کیا کہ ایک تو یہاں کاٹیج انڈسٹری قائم کرنے کے سلسلے میں کام کرے گا، اور دوسرے زبیر سے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنائے گا جس میں ہنرمندوں کو ان کی محنت کا بہترین صلہ مل سکے۔ اس کے ذہن میں ایکسپورٹ کا خیال بھی تھا۔ اس شام کو مینیجر منیر اس سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اسے حیرت ہوئی کہ مینیجر اسے کیسے جانتا ہے۔ گفتگو پر پتہ چلا کہ یہ بھی حق نگر کے لوگوں کی مہربانی ہے۔ مینیجر نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا۔ یہاں کے نوجوان بہت پرجوش ہیں اور پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ دونوں باتیں قابل قدر ہیں، لیکن ہمارے لیے مسئلہ بھی بن گئی ہیں۔ کیسے؟ حق نگر کے باہر ہماری چوکی ہے۔ یہ نوجوان ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھائے وہاں چلے آتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں محاذ پر جانے دیا جائے۔ بہت ہوا تو کسی کے پاس بہت پرانے طرز کی بندوق ہوتی ہے، اور بس ہم انہیں سمجھا کر تھک گئے ہیں کہ یہ جنگ ہے جو اندھا دھند نہیں بلکہ منصوبہ بندی اور جنگی حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے۔ یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں، لیکن ہر روز 3-4 بار ہمیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اضافی بوجھ بن گیا ہے، لیکن اس سے آپ کے جوانوں کا جذبہ اور حوصلہ بھی تو بڑھتا ہوگا، عبدالحق نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور میں اس پر ان کا شکر گزار بھی ہوں، مینیجر منیر نے بڑے تحمل سے کہا۔ لیکن آپ سوچیں تو ہم حالت جنگ میں ہیں اور دشمن نے بغیر اعلان کے اچانک حملہ کیا ہے۔ یوں صورتحال کی سنگینی اور بڑھ گئی ہے۔ ایسے میں ان لوگوں کا خلوص ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ مینیجر منیر مسکرایا۔ یہ مسئلہ نہ ہوتا تو بھی میں آپ سے ملنے کے لیے آتا۔ مجھے اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا۔ شاید آپ کو نہیں معلوم کہ آپ یہاں کیسے چاہے جاتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تو بہت حیران ہوا۔ یہاں آپ کا نام ایسے لیا جاتا ہے جیسے کسی محبوب بادشاہ کا، ایسا بادشاہ جو یہاں موجود بھی نہیں۔ پھر مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ در حقیقت آپ اس سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں۔ خیر، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک آپ ہی ہیں جو انہیں سمجھا سکتے ہیں اور ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے ان سے یہاں تک کہا کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم خود انہیں آواز دے کر طلب کر لیں گے، مگر یہ نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے مینیجر صاحب، میں کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ شکریہ عبدالحق صاحب، میرے لائق کبھی بھی کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ عبدالحق نے اسی روز تمام لڑکوں کو بلایا اور انہیں سمجھایا۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ فوج کی اپنی ایک حکمت عملی، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس نے انہیں سمجھایا۔ بے شک کبھی ضرورت پڑے تو عام لوگوں سے بھی کام لیتے ہیں، مگر اندھا دھند نہیں، وہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے۔ تمہارا جذبہ اپنی جگہ سچا اور قابل احترام ہے، لیکن تمہارا روز انہیں پریشان کرنا ان کے ارتکاز میں خلل انداز ہوتا ہے، جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ لڑکوں نے تفہیمی انداز میں سر ہلائے۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور وطن سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم فوج میں بھرتی کے لیے کوشش کرو۔ ان کے رد عمل نے عبدالحق کو مطمئن کر دیا، لیکن عورتیں فوجیوں کے لیے کھانا لے کر بہرحال جاتی رہیں۔ عبدالحق حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اس جنگ نے قوم میں ایسا یکجہتی کا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ سیسا پلائی دیوار بن گئی تھی۔ وہ جذبے ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ کی طرح کفار کی عددی اور عسکری برتری کے بت کو مسمار کر دیا تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اگلے روز زبیر بھی آ گیا، اس کے ساتھ رابعہ اور ساجد بھی تھے۔ زبیر بھائی، آپ یہاں کیسے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ بہت ضروری کام میں نہ پھنسا ہوتا تو ہم 7 تاریخ کو ہی یہاں آ جاتے۔ اماں کو ایسے میں یہاں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں ہم؟ میں تو شرمندہ ہوں کہ 5 دن بعد آیا ہوں۔ چلو اچھا ہوا، میں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ کیا یاد کر رہے تھے کاکا؟ مجھے تو فون بھی نہیں کیا آپ نے، زبیر نے شکایت کی۔ عبدالحق نے مصروفیت اور پھر اچانک چھٹی ملنے کے بارے میں بتایا، پھر معذرت کی۔ اس افراتفری میں خیال ہی نہیں رہا، معافی چاہتا ہوں۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں کاکا؟ غلطی تو میری ہے کہ میں نے شکایت کی۔ زبیر بری طرح کھسیا گیا۔ رات کو عبدالحق نے زبیر سے حق نگر کے بارے میں اپنے منصوبہ پر بات کی۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی تھا کاکا، زبیر نے کہا، خاص طور سے دستکاری کی مصنوعات برآمد کرنے کا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، جنگ ختم ہوتے ہی اس سلسلے میں کام شروع ہو جائے گا۔ اور اسکول اور کالج، وہ بھی آپ کسی سے وعدہ کریں کاکا
تو وہ میرے لیے حکم ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ بہت شکریہ زبیر بھائی، مجھ پر تو آپ نے کوئی بوجھ ہی نہیں رہنے دیا کبھی۔ شرمندہ نہ کریں کاکا۔ موقع غنیمت جان کر زبیر اسے کاروباری معاملات کی تفصیل بتانے لگا۔ عبدالحق پہلے ہی سے اس بات کا قائل تھا کہ تعلیم سے محرومی کے باوجود زبیر فہم و فراست اور کاروباری سوجھ بوجھ سے مالا مال ہے۔ اس نے اپنے طور پر وہی فیصلہ کیا تھا جو اقتصادیات کے ماہرین کا تھا۔ اس نے زراعت کو سمیٹ کر پوری توجہ صنعت پر مرکوز کر دی تھی۔ مجھے یہ بتائیں زبیر بھائی کہ ہم آدھے آدھے کے حصے دار ہیں نا؟ زبیر نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحے بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ نہیں کاکا، منافع کا صرف 20% میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہوں، باقی اپنے اکاؤنٹ میں۔ عبدالحق کو ذرا حیرت تو ہوئی لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ آپ نے کچھ کہا نہیں کاکا؟ کہنے کی کوئی بات ہی نہیں، عبدالحق نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں۔ نہ میں کچھ کرتا ہوں اور نہ مجھے پتا ہے کسی چیز کا۔ یہ میں نے ایک وجہ کے تحت کیا ہے کاکا، لیکن میں ابھی آپ کو اس کی وجہ نہیں بتاؤں گا۔ میں پوچھوں گا بھی نہیں زبیر بھائی۔ چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ عبدالحق حق نگر سے رخصت ہوا تو زبیر اپنی فیملی کے ساتھ وہیں مقیم تھا۔ میں تو جنگ ختم ہونے کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گا کاکا، اور وہ بھی یہاں کے کام شروع کرانے کے بعد، اس نے کہا۔ شکریہ بھائی، اب مجھے اطمینان رہے گا، عبدالحق نے کہا۔ نوربانو اپنا کھیل بڑی احتیاط کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ باریک بینی اس کے منصوبے کا لازمہ تھی۔ تفصیلات اور چھوٹی چھوٹی جزیات کا خیال رکھنے کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک طرف ارجمند کو چھپا کر رکھنا ضروری ہو گیا تھا تو دوسری طرف اسے خود بھی محتاط رہنا تھا۔ ارجمند تو اب اس کے لیے ایک ایسے ہیرے کی طرح تھی جسے ہر اپنے پرائے کی نظر سے چھپانا تھا۔ چنانچہ ارجمند تو بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئی۔ ویسے بھی باہر وہ کہاں آتی جاتی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر اسے نوریز کی نظر سے بچانا تھا۔ وہ مستقل ملازم تھا، وہ ایک بار بھانپ لیتا تو گڑبڑ ہو جاتی۔ اس وجہ سے ارجمند کو اور سختی سے محدود کرنا پڑا، ورنہ ابتدا میں تو وہ بازار جاتی رہی تھی۔ اس کا اپنا معاملہ اور تھا، جیسے ارجمند کو چھپانا تھا ویسے اسے خود کو دکھانا تھا۔ اپنی زچگی کے لیے جو گواہ اسے درکار تھے ان میں نوریز کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ اس نے انٹر کام پر نوریز سے کہا، گاڑی تیار رکھو، مجھے اسپتال جانا ہے۔ نوریز گھبرا گیا۔ خیریت تو ہے بیگم صاحبہ؟ ہاں خیریت ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، نوربانو نے خشک لہجے میں کہا۔ اس نے اس مرحلے کے لیے ہر تیاری رشیدہ کے مشورے سے کی تھی، اور یہ اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ اس نے خود جو طریقہ سوچا تھا وہ اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ تو فلمی سی ترکیب تھی، لیکن رشیدہ نے کہا، اس کی ضرورت نہیں بی بی صاحب، بس ڈھیلی سی ایک قمیص پہن لیں اور خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیں۔ تو نوریز کو کیسے پتا چلے گا؟ میں بتاؤں گی نا اسے، پھر اس حلیے میں آپ کو دیکھے گا تو اسے یقین ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کہیں دیکھ لیا تو؟ نوربانو مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا بی بی صاحب، نوکر لوگ اپنی مالکن کو ایسے نہیں دیکھتے، خاص کر اچھے نوکر، اور آپ کا یہ نوکر بہت شریف ہے، پھر پیٹ تو آپ کا اچھا خاصا ہے۔ نوربانو کے چہرے پر خفگی دیکھ کر اس نے جلدی سے بات بدلی۔ اب لڑکیوں جیسی تو آپ کی کمر نہیں ہے نا، سوچ لو۔ میں سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہی ہوں بی بی صاحب، جو آپ نے سوچا ہے اسے نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سوچے نا، اسپتال میں تو آپ نکلی پیٹ لے کر نہیں جا سکتی، باہر نوریز کو تو دکھا دیں گی پر اندر اسپتال میں کیا کریں گی؟ بات معقول تھی، نوربانو کی سمجھ میں آ گئی۔ رشیدہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ڈھونگ گلے پڑ جاتا، لیکن اس بات پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوریز پر یہ تاثر چھوڑا جا سکے گا۔ بس آپ کو ذرا اپنی چال بدلنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ حاملہ عورتوں کی طرح چلنا ہوگا آپ کو۔ مجھے کیا پتا کیسے چلتی ہیں حاملہ عورتیں، نوربانو نے بھننا کر کہا۔ میں بتاتی ہوں، رشیدہ نے کہا اور چل کر دکھایا۔ نوربانو کو ذرا مشکل تو لگا، لیکن اس کے اپنے طریقہ کار کے مقابلے میں تو وہ بہت آسان تھا۔ وہ روز اس کی مشق کرنے لگی۔ تو اب چلیں، نوربانو نے انٹر کام رکھنے کے بعد رشیدہ سے کہا۔ آپ 5 منٹ بعد آئیے گا، رشیدہ بولی۔ میں جا کر اس کے ذہن میں بات تو بٹھا دوں۔ ٹھیک ہے۔ رشیدہ باہر آئی۔ نوریز گاڑی کی صفائی کر رہا تھا۔ گاڑی بالکل دروازے کے ساتھ کھڑی کر دو، رشیدہ نے اس سے کہا۔ نوریز پھر پریشان ہو گیا۔ خیر تو ہے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ تم نے یہ بی بی صاحب سے بھی پوچھا تھا؟ ایسی باتیں پوچھی نہیں جاتی، رشیدہ نے ناصحانہ انداز میں کہا، پھر بولی۔ وفادار ہو اس لیے پریشان ہوتے ہو، پر پریشانی کی نہیں، خوشی کی بات ہے۔ بی بی صاحب ماں بننے والی ہیں، اب ہر مہینے اسپتال جایا کریں گی۔
नोरेज ने मुंह फेर लिया। दिल में सोचा, अजीब बेहया औरत है, मगर बहरहाल उसे इत्मीनान हो गया। वो उन्हें CMH ले गया। बेगम साहिबा रशीदा के साथ अंदर आ गई। कोई 20 मिनट बाद वो वापस आ गई। नोरेज अब उन्हें नजर उठाकर देखने से गुरेज कर रहा था। इस मामूल को अब 2 माह हो गए थे। नूरबानो ने बड़ी कामयाबी से अपने हक में फजा तैयार कर ली थी। गवाह भी मौजूद थे। हालांकि ऐसा कोई इम्कान नहीं था कि कभी इनकी जरूरत पड़ेगी। जब से अब्दुल हक छुट्टी गुजार के वापस आया था, उसे दफ्तर की फजा बदली बदली सी लग रही थी। वैसे तो अभी उसे महकमे में आए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था और अभी इतने ताल्लुकात भी नहीं बने थे। फिर भी कम वक्त में उसकी एक इज्जत बन गई थी। लेकिन छुट्टी से वापस आने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे लोग उससे कुछ खिंचे खिंचे हैं। बहरहाल उसे इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी। वो तो अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। सेक्रेटरी साहब का PA मुबीन उससे कुछ ज्यादा ही मुतासिर था, शायद इसलिए कि वो भी 5 वक्ता नमाजी था। उसने एक दिन बड़ी राजदारी से अब्दुल हक से कहा, सर, आप दफ्तरी मामलात में जरा मोहतात रहिएगा। मैं दफ्तरी मामलात में हमेशा मोहतात ही रहता हूँ, अब्दुल हक ने कहा। लेकिन बात क्या है? आपको अपने लिए फजा कुछ नासाजगार नहीं लग रही है? मुबीन ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। वो तो शुरू से ही महसूस हुई थी, अब्दुल हक ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन अब और बढ़ गई है। हाँ, लगता तो है मुझे भी, लेकिन वजह समझ में नहीं आई। आपको जिस तरह से छुट्टी दिलवाई गई है वो हमारे साहब को अच्छा नहीं लगा। उनका ख्याल है कि आप अपने असर रसूख का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं इसे गुनाह समझता हूँ। आप खुद सोचें, जाहिरी तौर पर तो यही नजर आता है सर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब्दुल हक ने खुश्क लहजे में कहा। और अगर मैंने असर रसूख इस्तेमाल किया भी है, जो कि मैंने हरगिज नहीं किया, तो भी तुम्हारे साहब को इसमें क्या परेशानी है? क्या सिफारिश यहाँ कोई नई चीज है? क्या वो सिफारिश के तहत पहले भी पसंदीदा काम नहीं करते रहे? आपकी बात दुरुस्त है, बस ये समझ लें कि उन्हें आपसे अल्लाह वास्ते का बैर हो गया है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन तुमने मोहतात रहने का क्यों कहा मुझसे? साहब ने बात मिनिस्टर साहब तक पहुंचा दी है। मिनिस्टर साहब भी बड़े अना वाले आदमी हैं सर। आप उनकी बैड बुक में आ गए हैं और शायद आप नहीं जानते, उनकी मुंतकिम मिजाजी मशहूर है। मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और सिर्फ अल्लाह से ही डरता हूँ। अब्दुल हक सरकारी मुलाजिम था, इसलिए सियासत पर कोई तबसरा नहीं करता था। लेकिन मिनिस्टर साहब के बारे में उसकी कोई अच्छी राय नहीं थी। जानने वाले जानते थे कि वो सदर साहब को डैडी कहकर पुकारते हैं। ये अब्दुल हक के नज़दीक कोई मामूली बात नहीं थी। ये बात साबित करती थी कि वो हर दर्जा खुशामदी इंसान है, और जो आदमी खुशामदी हो वो खुशामद पसंद भी बहुत होता है। दूसरी बात ये कि खुशामदी लोग नाकाबिले एतबार होते हैं। उसे यकीन था कि सदर साहब को सबसे ज्यादा नुकसान अपने इसी वजीर से पहुंचेगा, जिसे वो बेटे का दर्जा देते हैं। जंग खत्म हो चुकी थी। ऐलान ताशकंद पर दस्तखत हो चुके थे। फौजों की वापसी हो रही थी। अब्दुल्ला के नज़दीक बड़ी बात यह थी कि 17 रोज़ा जंग ने मुल्की मईशत पर ना कोई बुरा असर छोड़ा था और ना ही उसे पीछे धकेला था। दूसरे 5 साला मंसूबे पर अमल शुरू हो चुका था। पाकिस्तान में रोजगार की फरावानी थी, अशियाए ज़रूरत सस्ती थी, जबकि भारत में बेरोजगारी और गुर्बत के बड़े मसाइल थे। ये अल्लाह का फजल था कि सिर्फ 18 बरस के अरसे में नौज़ायदा पाकिस्तान, जिसे दानिस्ता तौर पर कमजोरियां सौंपी गई थी, हर एतबार से पहले से मुस्तहकम भारत से आगे निकल गया था। इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैनुल अक़वामी मार्केट में अपनी बरतरी साबित कर रही थी। फिर जंग ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाया था। साबित हो गया था कि पाकिस्तानी कौम गुयूर और खुददार भी है और बहादुर भी, और वो किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा कर सकती है। नूरबानो दिखावे के लिए अस्पताल जाती रही थी, लेकिन एक दिन उसके पेट में इतना खौफनाक दर्द उठा कि सचमुच अस्पताल जाने की नौबत आ गई। दर्द इतना शदीद था कि वो पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रही थी। अर्जुमंद ने पहली बार उसे इस हाल में देखा था। उसके तो हाथ पांव फूल गए। मैं क्या करूं आपी? उसने घबरा कर कहा। आगा जी को फोन करूं? नूरबानो को तो ऐसा करंट लगा कि वो अपने दर्द को भी भूल गई। ये तो कभी भूल कर भी ना करना, उसने सख्त लहजे में कहा, लेकिन आखिर में उसकी चीख निकल गई। मगर आप इतनी तकलीफ में हैं। ये तकलीफ बहुत पुरानी है, इसी की वजह से तो कराची से भागना पड़ा था, नूरबानो ने कराहते हुए कहा। रशीदा भी आ गई थी। क्या हुआ बीबी साहब? मुझे फौरन अस्पताल ले चलो। रशीदा की समझ में मामला तो नहीं आया, लेकिन उसने ये समझ लिया कि अस्पताल जाना है। वो तेजी से बाहर की तरफ लपकी ताकि नोरेस से गाड़ी के लिए कहे। अर्जुमंद नूरबानो के पांव सहला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। नूरबानो शदीद तकलीफ में थी।
لیکن ارجمند نے عبدالحق کو فون کرنے کی تجویز پیش کر کے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ کیسی ہی تکلیف ہو اسے ہوش میں رہنا ہے، اور وہ بڑی طاقتور قوت ارادی کی مالک تھی، ورنہ جیسی تکلیف میں وہ تھی اس میں تکلیف اور خدا کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہتا آدمی کو۔ میرا بیگ اٹھاؤ، اس میں دوا ہے، اس نے ارجمند سے کہا۔ ارجمند نے بیگ میں سے دوا نکال کر اسے دی، اس کے لیے پانی لائی۔ ٹیبلٹ لینے کے بعد تکلیف میں معمولی سی کمی ہوئی، یعنی اسپتال جانا اب بھی ضروری تھا، تاہم وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارجمند نے جلدی سے چادر اوڑھ لی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آپ کے ساتھ چلنا ہے مجھے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نور بانو نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی دوران رشیدہ آ گئی۔ چلیں بی بی صاحب، میں نے گاڑی دروازے پر لگوا دی ہے۔ ارجمند حیرت اور صدمے سے نور بانو کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا میں اس حال میں آپ کو اکیلے اسپتال جانے دوں؟ ہاں، تم صرف ایک بات یاد رکھو، نور بانو نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو جائے تمہیں کبھی کسی کے سامنے نہیں آنا ہے۔ اس کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ بات بہت اہم ہے، زندگی سے بھی زیادہ اہم، اور خاص طور پر نوریز اور چوکیدار کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اتنا کہتے کہتے وہ ہانپ گئی، اس کے کٹے ہوئے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ ارجمند نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ تمہیں میری قسم، میں مر بھی رہی ہوں تو اس کے خلاف نہ کرنا۔ ارجمند نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ رشیدہ کے سہارے سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن لڑکھڑا گئی۔ رشیدہ چوکنی نہ ہوتی، سہارا نہ دیتی تو وہ گر گئی ہوتی۔ درد کی شدت سے اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ آپ کا چلنا تو مشکل ہے بی بی صاحب، میں عابیہ کو بلاتی ہوں، ہم اٹھا کر آپ کو لے چلیں گے۔ نہیں، تم بس سہارا دے دو، میں چل سکتی ہوں۔ عابیہ کو یہیں چھوڑنا ہے، ارجمند کے پاس۔ اور ہمت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود وہ صرف قوت ارادی کے زور پر دروازے تک چلی گئی۔